जंग करामा के बाद तहरीक मुकावमत फ़लस्तीन दिन ब दिन ताकतवर होती जा रही थी। फ़लस्तीनी छापामारों के ताकतवर होने से अरब हुक्मरानों पर खौफ व हरास तारी हो गया। उन्होंने फ़लस्तीनी छापामारों को कंट्रोल करने के लिए तहरीक मुकावमत फ़लस्तीन के अंदर ग्रुप तश्कील देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से तहरीक आज़ादी फ़लस्तीन के अंदर इख्तिलाफात रोनुमा होना शुरू हो गए। تأتمر بأوامر عربية. سوريا شكلت تنظيم قوات التحرير الشعبي تابع على الصاعق تابع على البعث. العراق شكل تنظيم اسمه الجبهة العربية أيضا تابع للعراق. تداخلت الأمور. اردن میں تحریک مقاومت فلسطین کا اصل ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن تحریک مقاومت فلسطین کا طاقتور ہونا اردن کے بادشاہی نظام کے لیے قابل برداشت نہیں تھا۔ دوسری طرف امریکہ اردن پر دباؤ ڈال رہا تھا کہ اسرائیل کی حفاظت کی خاطر تحریک مقاومت فلسطین کو اردن سے نکال باہر کرے، اور بعض فلسطینی گروپ جو کمیونزم کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے وہ اردن کی شہنشاہیت کو کمزور کرنے کے درپے تھے۔ النظام في الأردن شعر بأنه في هناك عدم استقرار للدولة، وبالتالي كان ينظر للأمر أنه حصل هناك ازدواجية سلطة، هناك يعني تواجد مسلح للفصائل الفلسطينية على الأرض الأردنية، وهناك الجيش الأردني والحكومة الأردنية۔ یاسر عرفات جانتا تھا کہ ملک حسین مقاومت کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس کوشش میں تھے کہ اس کو کوئی موقع نہ دے، لیکن کچھ دوسرے گروپوں کا اس بات کی طرف بالکل دھیان نہیں تھا، بلکہ ان کی کوشش تھی کہ ملک حسین کو گولی مار دیں۔ And on a crossroad where there was a military police checkpost, we found that one side of the road was closed and the other side also was blocked by an army lorry. We stopped. As we came to a stop, suddenly we were under very, very intense heavy machine gun fire. The guard car in front of me was hit. We lost a sergeant of my guard and about 4 wounded. كانت هناك بعض الممارسات الغير إيجابية من الفدائيين في الأردن، يعني قضايا مسلكية لا تنسجم مع الأخلاق الثورية، لكن هذا ممكن أن يتم في أي حركة ثورية. قد تجد بعض الناس اللي هم ينحرفوا عن هذا الموضوع. اس کے بعد اردنی فوج اور تحریک مقاومت کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اردن کی فوج نے تحریک مقاومت فلسطین کی چھاونی کے ارد گرد مائنز دبا دی تھی اور فلسطینیوں کی آمد و رفت پر بھی پابندی لگا دی۔ یاسر عرفات کے برعکس جارج بش نے اپنے جنگجوؤں کو حکم دیا کہ اردنی فوج کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، اور اس طرح انہوں نے حالات کو بہت زیادہ بحران کا شکار کر دیا۔ Dr. Habash was the leader of a political party, and they decided to remove King Hussein. But from our point of view, we don't like to fight against the government, but if they are insisting to clash, we will fight. ان حالات میں عوامی محاذ آزادی فلسطین نے مغربی ممالک کے 4 ہوائی جہاز اغوا کر لیے، اور ان میں سے 3 جہازوں کو انہوں نے اردن کے پائے تخت کے نزدیک ایک جنگل میں منتقل کر دیا اور ان کے مسافروں کو یرغمال بنا لیا۔ نزلوا 3 طائرات. شو اعلنوا؟ انزلنا 3 طائرات في مطار الثورة في الارض المحررة. الملك حسين ما ظلش معه انت تنزل اي ارض محررة، ارضك فلسطين انت مش الاردن۔ اردن کی فضائیہ نے ہوائی جہازوں کے اترنے کے علاقے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ علاقے کے بعض ملکوں کے سربراہوں اور فلسطینی رہنماؤں نے جارج ہبش سے مذاکرات شروع کر دیے تھے۔ آخر میں جارج ہبش مسافروں کو آزاد کرنے پر راضی ہو گیا، لیکن اس نے جہازوں کو دھماکے سے اڑا دیا۔
اس واقعے نے شاہ اردن کو بہت اچھا موقع فراہم کر دیا اور اس نے اپنی افواج کو حکم دیا کہ طاقت کے بل پر تحریک مقاومت فلسطین کے لوگوں کو نکال باہر کرے۔ 17 ستمبر 1970 کو اردنی فوج نے وسیع پیمانے پر تحریک مقاومت فلسطین کے کیمپوں پر حملہ کر دیا۔ اچانک حملے کی وجہ سے عمان میں تحریک مقاومت کے ہیڈ کوارٹر پر تھوڑی دیر میں ہی اردنی فوج نے قبضہ کر لیا اور فلسطینی رہنما فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اردنی فوج کے توپ خانے نے فلسطینیوں کے کیمپوں پر گولہ باری کی، جس کے نتیجے میں بہت سے فلسطینی مجاہدین قتل ہو گئے۔ یاسر عرفات نے شام کے وزیر دفاع حافظ اسد سے رابطہ کر کے مدد کی درخواست کی۔ شام کی مسلح افواج اردن کی سرحد پر جمع ہو گئی۔ شامی فوج کے چند روسی ساختہ ٹینک فلسطینی مجاہدین کی دفاع کے لیے اردن کی حدود کے اندر داخل ہو گئے۔ جب ملک حسین نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے امریکی سفیر کے ذریعے اسرائیل سے درخواست کی کہ شامی فوج کے مقابلے کے لیے اردن کی مدد کرے۔ صدر نکسن کے مشیر کسنجر سمجھتے تھے کہ اگر اسرائیل خود اس مسئلے میں مداخلت کرتا ہے تو حالات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے یہ تجویز پیش کی کہ اسرائیل کے بجائے ریاستہائے متحدہ امریکہ اپنی فوجیں بھیجنے کو تیار ہے۔ لیکن امریکی بحری بیڑے کے اس علاقے سے دور ہونے کی وجہ سے اس تجویز کو عملی جامہ پہنایا نہ جا سکا اور اسرائیل کو اردن کی مدد کرنے کو کہا گیا۔ چند اسرائیلی ہوائی جہاز اردن پہنچ گئے۔ اسرائیلی جہازوں کے اردن پہنچنے سے حافظ اسد نے اسرائیل کے ساتھ جنگ سے بچنے کے لیے اپنی فوجوں کو پسپائی کا حکم دے دیا۔ اب اردنی فوج اپنی تمام توجہ فلسطینی مجاہدین پر حملے میں مرکوز کر سکتی تھی۔ باوجود اس کے کہ جمال عبد الناصر کے تحریک مقاومت فلسطین کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے، لیکن مزید خون ریزی کو روکنے کے لیے سوڈان کے صدر جنرل نمیری کی سربراہی میں عرب سیاستدانوں کا ایک وفد ملک حسین شاہ اردن سے ملاقات کے لیے روانہ ہوا۔ ملک حسین نے بڑی مشکل سے جنگ بندی قبول کی اور حملے بند کیے۔ اسی وفد نے قاہرہ واپس جاتے ہوئے یاسر عرفات کو بھیس بدل کر خفیہ طریقے سے اردن سے باہر نکالا۔ اس کے بعد ملک حسین قاہرہ آئے اور عبد الناصر کی زیر نگرانی یاسر عرفات اور ملک حسین کے درمیان صلح کے معاہدے پر دستخط ہوئے اور اس طرح جنگ بند ہو گئی۔ صلح کے معاہدے کے بعد فلسطینی مجاہدین نے اردن کے پائے تخت کو ترک کر دیا اور اردن کے شمال میں منتقل ہو گئے۔ ملک حسین اور یاسر عرفات کے درمیان صلح کے معاہدے پر دستخطوں کے ایک دن بعد جمال عبد الناصر مصر پر 18 سال حکومت کرنے کے بعد حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گئے۔ جمال عبد الناصر کی وفات فتح جیسے فلسطینی مجاہدین کے گروپوں کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی۔ ناصر کی وفات سے وہ اپنے ایک اہم ترین اور طاقتور ترین حامی سے محروم ہو گئے تھے۔ ناصر کی تدفین کے مراسم میں بہت سے ممالک کے سربراہوں نے شرکت کی۔ ناصر کے معاون انور سادات جو اس کے جانشین منتخب ہوئے تھے غیر ملکی رہنماؤں کا استقبال کیا، باوجود یہ کہ انور سادات ناصر کے انتہائی قریبی شمار ہوتے تھے، لیکن سادات ناصر کی پالیسیوں پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے، اور جب سے سادات حکومت میں آئے تھے اسی وقت سے ہی مصر کے سیاسی موقف میں تبدیلی کے لیے موقع کی تلاش میں تھی۔ خرجت مصر من قوة داعمة للقضية الفلسطينية من قوة في مواجهة العدو الصهيوني ليأخذ السادات مصر باتجاه آخر بعيد عن هذا الموقع لتكون مصر موالية للغرب وموالية لأمريكا۔ ناصر کی وفات کے بعد ملک حسین اس کوشش میں تھے کہ امریکہ کے اطمینان کے لیے باقی ماندہ فلسطینیوں کو بھی ملک سے نکال باہر کرے۔ ایسے حالات میں ناصر کے برخلاف سادات فلسطینیوں کا حامی نہیں تھا۔ اردن حکومت کا
فلسطینی مجاہدین کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ ہوا تھا اس کے برخلاف اردنی حکومت فلسطینی مجاہدین کے خلاف جنگ کرنے کے بہانوں کی تلاش میں رہتی تھی، یہاں تک کہ جولائی 1971 میں یعنی 6 ستمبر کے 9 ماہ بعد اردنی فوج نے فلسطینی مجاہدین کے 2 شہروں جراش اور اجلون میں موجود کیمپوں پر حملہ کر دیا۔ درگیری ارتش اردن و مقاومت فلسطین، اردنی فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان جنگ 10 روز تک جاری رہی اور 3000 سے زائد فلسطینی مجاہدین مارے گئے یا زخمی ہو گئے۔ 1971 کے حوادث کے بعد فلسطینی مجاہدین کی انقلابی کونسل نے ان سالوں میں تحریک الفتح کے کچھ لوگوں کی موجودگی میں سیاہ ستمبر گروپ کی تشکیل عمل میں آئی۔ اس گروپ کی خواہش تھی کہ اردنی فوج سے فلسطینیوں کے قتل عام کا انتقام لے، حتیٰ کہ انہوں نے اردن کے شہنشاہی نظام کو بھی ختم کرنے کا منصوبہ بنا ڈالا، جس کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکا۔ سیاہ ستمبر گروپ نے اردن پر سب سے پہلا وار کیا اور اردن کے وزیر اعظم کو قاہرہ میں عرب ممالک کے وزراء خارجہ کے سامنے قتل کر دیا۔ اردن میں فلسطینی مجاہدین کے قتل عام کے بعد عرفات نے فتح تحریک آزادی فلسطین کا ہیڈ کوارٹر لبنان کو قرار دے دیا۔ تحریک مقاومت فلسطین کے رہنماؤں کا لبنان کے بائیں بازو کے سیاسی رہنماؤں نے گرمجوشی سے استقبال کیا۔ لبنانی شیعوں کے رہنما امام موسیٰ صدر نے بھی ان کا بہت اچھی طرح سے استقبال کیا اور کوشش کی کہ جنوبی لبنان میں ان کے لیے مناسب حالات پیدا کیے جائیں۔ موقف سماحة الإمام جعل الجنوب كاملا مع القضية الفلسطينية، يعني لولا موقفه الإيجابي كان من الممكن أن يكون هنالك أكثر من رأي بالنسبة للمقاومة الفلسطينية۔ مختلف گروپوں کی حمایت اور مرکزی حکومت کی کمزوری کی وجہ سے تحریک مقاومت فلسطین کے لیے بہت اچھی فضا وجود میں آ چکی تھی۔ فتح تحریک نے لبنان کے اندر سے اور تمام عرب ممالک سے جہاد کے لیے مجاہدین بھرتی کرنا شروع کیے۔ اکثر مجاہدین تحریک مقاومت فلسطین کے ساتھ کوئی خاص تعلق یا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، صرف اچھے مشاہرے کی وجہ سے تحریک مقاومت کے ممبر بنے تھے اور انہیں تحریک مقاومت ادا کرتی تھی۔ وما عندهم يعني مش كل هالقدر مسيسين او بيفهموا او واحد، لا بس في معاش ياخذوا معاش ويروحوا يقاتلوا، يجوا من اليمن ياخذوا معاشات يقولوا لهم نعم تشتغلوا لهم بشركة فتح۔ دوسری طرف وہ بھاری سرمایہ جو عرب ممالک تحریک مقاومت فلسطین کو دیتے تھے، اس کی وجہ سے فلسطینی رہنماؤں کو معیار زندگی بھی بہت بہتر ہو گیا تھا، اور یہ ایسے حالات میں ہوا کہ جب پناہ گزین فلسطینی عوام بدترین حالات میں کیمپوں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات کی وجہ سے فلسطینی مجاہدین روز بروز اپنے حقیقی مقاصد سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ But we did a very important thing. We create a new people. And instead of being refugees, to be fighters. This is very important. We were refugees, homeless. We became now fighters, freedom fighters. And next stage, you will see. تحریک مقاومت فلسطین کے اندر لبنان میں آنے والی تبدیلیوں کے وقت ہی ڈاکٹر مصطفیٰ چمران امام موسیٰ صدر کی دعوت پر لبنان آئے۔ یہ نابغہ روزگار ایرانی ماہر فزکس امریکہ میں اپنا معاشرتی و علمی مقام ترک کر کے جنوبی لبنان کے شیعہ بچوں کی تعلیمی حالت کی بہتری کے لیے جنوبی لبنان آ گئے۔ امام موسیٰ صدر نے جنوبی لبنان کے اطراف میں واقع ہندوستان صنعتی جبل عامل کا مدیر بنا دیا۔
مؤسسہ صنعتی جبل عامل ایک ڈے اینڈ نائٹ اسکول تھا جس میں مستحق شیعہ بچے مفت تعلیم حاصل کرتے تھے. فقیر شیعه رایگان در آن تحصیل می‌کردند. در سال 1972 1972 میں جرمنی نے اولمپک کھیلوں کی میزبانی کی. برگزاری بازی‌های المپیک بود. فتح تحریک آزادی فلسطین نے رسمی طور پر کھیلوں کے مقابلے منعقد کروانے والی کمیٹی کو خط لکھ کر فلسطینی کھلاڑیوں کی شرکت کی درخواست کی. میونخ کے اولمپک کے انتظامی کمیٹی کے ذمہ داروں نے اس درخواست کی کوئی اعتنا نہ کی اور نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا. دوبارہ پیغام بھیجا گیا. اس پیغام پر بھی توہین آمیز بے اعتنائی اور بے توجہی برتی گئی. يوم من الأيام كنت أنا وأبو إياد وأنا وأبو محمد جالسين في فندق فقلنا إنه هناك إشي اسمه الأولمبياد حيكون بشهر سبتمبر في ميونخ والفلسطينيين قدموا طلب للاشتراك فيه فلجنة الأولمبياد رفضت هذا الطلب وما حتى ما ردتش عليهم بالإيجاب أو بالسلب يعني أهملتهم. فلذلك رأيي والكلام لأبو محمد إنه إحنا نشترك بالأولمبياد ونعمل أي عمل بشرنا عالميا وضد الفريق الإسرائيلي لأن الفريق الإسرائيلي مش أحق منا بالاشتراك بأولمبياد ميونخ. ومن هون جاءت الفكرة وكلفت أنا بالذهاب لاستطلاع الأمر. سازمان سپتامبر سیاه تصمیم داشت تا با سیاہ ستمبر گروپ کے مجاہدین نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کچھ اسرائیلی کھلاڑیوں کو یرغمال بنا کر اور اس کے ضمن میں اسرائیلی زندانوں میں قید چند مجاہدین کی رہائی کی کوشش کریں گے. زندانهای اسرائیلی فراہم کنند. جس دن مقابلوں کا افتتاح ہونا تھا اس دن 8 فلسطینی چھاپہ مار اسرائیلی کھلاڑیوں کی رہائش گاہ میں داخل ہوئے اور 9 صہیونی کھلاڑیوں کو یرغمال بنا لیا. یرغمال بنانے والوں نے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی مجاہدین کی رہائی کا مطالبہ کیا. اسرائیلی وزیر اعظم نے یرغمال بنانے والوں کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے کا رجحان ظاہر نہ کیا اور جرمن عہدیداروں نے بھی اسرائیلی وزیر اعظم کے سخت موقف کی وجہ سے فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بارے میں کوئی تجویز نہ دی. یرغمال بنانے والوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی بھی وجہ سے اپنے یرغمالیوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالیں. اس وجہ سے وہ ڈیڈ لائن کو بار بار آگے بڑھاتے رہے. وكان تعليماتنا وأوامرنا للفدائيين أن يتعاملوا بلطف مع الرهائن وأن لا يستعملوا السلاح إلا دفاعا عن النفس. پس از 23 ساعت 23 گھنٹے بعد گروپ لیڈر نے یرغمالیوں کی جان کی حفاظت کے لیے اپنے گروہ کے یرغمالیوں سمیت قاہرہ جانے کی تجویز پیش کی. ظاہری طور پر اس تجویز کو جرمن اور اسرائیلی ذمہ داروں نے تسلیم کر لیا. انہیں 2 ہیلی کاپٹروں کے ذریعے میونخ کے فوجی ہوائی اڈے پر منتقل کیا گیا اور وہاں لفتانزا کمپنی کا ایک ہوائی جہاز ان کو اور یرغمالیوں کو قاہرہ منتقل کرنے کے لیے منتظر کھڑا تھا. تا آنان را به قاهره منتقل کنند. اما زمانی که 3 نفر از گروگانگیران لیکن جب 3 فلسطینی چھاپہ مار ہوائی جہاز کی چیکنگ اور تلاشی کے لیے ہیلی کاپٹر سے باہر آئے تو جرمن فوجیوں نے ان پر گولی چلا دی. ان حالات میں اس گروپ کے دوسرے لوگ جو یرغمالیوں کی حفاظت کے ذمہ دار تھے انہوں نے خود کو اور ہیلی کاپٹر کو دھماکے سے اڑا دیا. خود و هر 2 هلیکوپتر را منفجر کردند. اس حادثے میں 5 فلسطینی چھاپہ مار اور 9 اسرائیلی کھلاڑی مارے گئے اور 3 فلسطینی چھاپہ ماروں کو جرمن پولیس نے گرفتار کر لیا.
بلافاصله پس از اس حادثے کے بعد اسرائیلی بمبار طیاروں نے فلسطینی کیمپوں پر بہت سخت بمباری کی. بمباران کرد. از سوی دیگر موساد دوسری طرف موساد اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس آپریشن کے بعد مقبوضہ فلسطین سے باہر فلسطینی رہنماؤں کے قتل کرنے کا جو منصوبہ چل رہا تھا اس کو بہت تیز کر دیا. بعد کے سالوں میں بہت سے فلسطینی رہنما موساد کی دہشت گردانہ کارروائیوں کی بھیڑ چڑھ گئے. جوخه‌های ترور موساد کشته شدند. در 8 جولای 8 جولائی 1972 کو ایک فلسطینی شاعر اور رائٹر کو اپنے 17 سالہ بھانجے لمیس سمیت بم کے ذریعے قتل کیا گیا جو اس کی کار میں رکھا گیا تھا. زیر اتومبیلش کار گذاشته شده بود کشته شد. Those who shed Jewish blood cannot escape with impunity, and Israel will defend their citizens. در 10 آوریل 10 اپریل 1973 اسرائیلی فوج کے اسپیشل یونٹ کے کچھ لوگ احود 12 کی سربراہی میں بیروت میں داخل ہوتے ہیں اور جس بلڈنگ میں فتح تحریک کے رہنما رہائش پذیر تھے اس میں داخل ہو جاتے ہیں. ان میں سے 3 افراد کو ان کی بیوی بچوں کے سامنے قتل کر دیا. دہشت گردی کی اس واردات کا شکار ہونے والے 3 افراد مشہور و معروف فلسطینی شاعر کمال ناصر، کمال قدان اور ابو یوسف النجار تھے. ارتش اسرائیل بود.